الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو تراویح میں 3 پاؤ 16واں پارہ جو ہے وہ تلاوت کیا گیا، یعنی اس کے 3 رکوع کم تھے 1 پارے۔ تفسیر کے حوالے سے آج ہمارا 13واں پارہ سورۃ الرعد سے اس کی ابتدا ہوگی۔ سورہ یوسف کے حوالے سے کل ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ سورہ یوسف کے حوالے سے جو واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، لہٰذا انفرادی طور پہ بھی ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے۔ سورہ رعد کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ جس وقت تک بندہ از خود نیکی کی طرف نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ بھی اسے نیکی کی طرف آنے کی توفیق نہیں دے گا۔ بندے کا نیکی کی طرف خود آنا، اس کا نیت کرنا، یعنی اس کے حوالے سے خلوص ہونا یا ذہن ہونا، رات کو سوتے ہوئے یہ ذہن میں ہو گیا کہ سویرے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے الارم لگایا جائے، اس کے لیے کسی کو کہا جائے، اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے بندہ صبح آرام سے اٹھ سکے۔ اب اگر وہ نہیں اٹھ پاتا، ٹھیک ہے جی، تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے حضور علیہ السلام کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو نیند نے اٹھنے نہیں دیا انہیں کوشش کی ہے، جیسے ہم کوشش جاب پہ جانے کے لیے کر رہے ہیں نا، اور اگر ہمیں کال آتی ہے تو ہمیں صبح 4 بجے بھی اٹھنا پہ انٹرویو کے لیے تو ہم اٹھتے ہیں۔ اب اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے تو اس بندے نے اسباب پورے کے پورے اپنائے ہیں، وہ الارم لگایا ہے، وہ جو کچھ بھی کیا ہے، اس کے باوجود وہ نماز کے لیے اٹھ نہیں سکا، اسے جاگ ہی نہیں آئی، سستی زیادہ تھی یا غفلت ہو گئی، جو بھی ہوا، تو فرمایا جس وقت بھی وہ اٹھ کے نماز پڑھے گا اس کے لیے وہی وقت ہوگا۔ اور ایڈی بڑی فضیلت دینے کا مقصد ہی ہے ایسی کہ وہ رات کو یہ ذہن میں رکھ کے سو رہا ہے کہ میں سویرے نماز پڑھنی، کہ جنہوں اس چیز کا فکر ہی نہیں ہے، وہ کہیں گے صرف دعا کر دو، دعا ہونا کچھ نہیں ہونا جب تک بندہ خود کچھ نہ کرے۔ اس لیے بیسیکلی یہ بھی مقصد ہوتا ہے بندے کا کہ وہ از خود یہ کوشش کرے کہ نہیں یار میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے یہ لوازمات، اور میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، ہم سب میں اس میں شامل ہوں، ہم سب لوگ اپنے ذاتی جو معاملات ہیں نا ان میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ میرا کام ہے نا ڈیوٹی کا، مجھے پتا ہے میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے جی، تو میں الارم لگاؤں گا، کسی کو کہوں گا، کچھ بھی ہوگا، وہ وہاں میں ڈیوٹی کے لیے پہنچوں گا، چونکہ یہاں ہمیں ظاہری طور پر پتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں کوئی کہنے والا کوئی نہیں، ہمیں گرفت کرنے والا کوئی نہیں، ظاہری طور پہ فی الفور اللہ کی ذات تو ہے ہی، لیکن وہ بندہ مومن کے ساتھ درگزر کر دیتی ہے، یا اس کا یہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن چونکہ وہاں ہمیں پتا ہے کہ ہمیں پوچھا جائے گا، سارے پیسے کٹے جائیں گے، ہمیں اس چیز کی فکر ہوگی، احساس ہوگا، پھر ہم دیکھیں کس طرح کے معاملات اختیار کرتے ہیں۔ جہاں نماز روزے کا مسئلہ ہے، پتہ ہے یار اتنے کا ٹینشن ہے، بس ٹھیک ہے جیسے مرضی کرتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک ہمارے محلے والے ہی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہتے تسی، میں کہا جی میں الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے، اور دیتی ہوئی توفیق کے پیش نظر رکھ رہے ہیں، جے ہو جے بھی اللہ پاک کو بس جے تسی رکھ رہے تھے میں بھی رکھ رہا، تو جے تسی نہیں رکھ رہے تھے میں بھی نہیں رکھ رہا، یہ جواب۔ تو دیکھیں کہ اور ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ماشاءاللہ کو مزدوری کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، لیکن دیکھنے کہ غفلت کتنی ہے نماز روزے کے متعلق، باقی ہم ہر کام کے اندر بالکل اٹھے۔
دکانداری ہو جائے یا دیگر معاملات ہو جائیں یا ہمیں اپنا بجٹ نکالنا پڑ جائے، ہماری ایسے ریاضی چلے گی جیسے، لیکن یہ ہے کہ اللہ رسول کے معاملے میں ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ سادہ سی مثال ہے، اگر ہم اپنی زندگی کا ڈیلی بیسس کا ایک گناہ کاؤنٹ کریں نا، ایک گناہ جب سے بالغ ہوئے، کیونکہ بلوغت سے پہلے کی تو معافی ہے، بالغ ہونے کے بعد کا ایک گناہ بھی پورے دن کا ایک گناہ کاؤنٹ کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر ایک گناہ بھی کاؤنٹ کیا جائے، اب اگر میری عمر 28 سال ہے یا 30 سال ہے، کسی کی عمر جتنی بھی ہے، وہ اپنا حساب لگا کے دیکھے کہ ڈیلی بیسس پہ ایک بھی گناہ کاؤنٹ کرے، تو اس کو 365 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے، پھر جتنے سال اس کی عمر ہو گئی ہے اس کے حساب سے، تو ہمارے لاکھوں گناہ ایسے ہی بن جاتے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ ایک گناہ کاؤنٹ کریں ہم، جب 10 بھی ہوں تو پھر آپ دیکھیں کہ کہاں، یہاں ہم نے کبھی اپنا میتھ استعمال نہیں کیا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بدلنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اتنے تک میں آ گیا، اب کون تو میرے معاملات کو بہتر فرما دے، یہ تیرے اختیار میں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ خود کوشش کرتا رہے بس، باقی پھر اس کے بعد میں اکثر یہ سوچتا ہوں ذہن میں، اس دن میں بائک چلا رہا ہوں، ساتھ ساتھ میرے ذہن میں میں یا اللہ سی کسے جو کہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے بس ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں، یہ ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں تکبر نہیں کر رہے، غرور نہیں ہے کسی چیز کا، عاجز ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، گناہ ہمارے تیرے سامنے ہیں، میں اپنی گل کر رہی ہوں، اپنے دل میں میں ایسے ہی بات کر رہا تھا اللہ سے کہ اللہ سے یہ ہو لیں گے، بس تو ہمیں قبول فرما۔ کبھی نہ زندگی میں ایسا موقع ملتا ہے ہم اکیلے ہوں، تنہائی ہو نا، تو ہم بات کیا کریں اللہ سے کہ یا اللہ میں ہو جائیں گے، بس تو مجھے اپنی بارگاہ میں ایسی قبول فرما دے، ہو گئے، تو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور وہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا، ہاں ابتدا میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اسٹارٹ جس وقت ہوتا ہے اس وقت بندے کے لیے مشکلات، پریشانی، تکلیف، ٹینشن سب کچھ ہوتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے تکلف، پھر اس کے بعد عادت، پھر عادت کے بعد جو ہے وہ بندے کا اپنا شوق، پھر شوق کے بعد استقامت، اور پھر تقویٰ، یوں سٹیپ بائی سٹیپ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ کہے نا میں ایک دن تے پہلے دن ہی اللہ کا ولی بن جا، ویسا نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص ہے، نے کہا میں اللہ کا ولی بننا ہے، فرمایا کھانا چھوڑ دو، انہوں نے کہا روٹی کھانی چھوڑ دینا زندہ کے میں رہوں گے، فرمایا نہیں، کتنی روٹی کھاتے ہیں، انہوں نے کہا ایک ٹائم نہیں میں 2 روٹیاں، فرمایا اس 2 میں سے ایک لقمہ کم کر دو، وہ ایک لقمہ ڈیلی بیسس پہ کام کرتے جاؤ گے، ایک وقت آئے گا وہ 1.5 رہ جائے گی، آدھی کم ہو گئی، پھر اس 1.5 میں سے ایک لقمہ کم کرتے جاؤ، ایک وقت آئے گا وہ 1 رہ جائے گی، پھر اس ایک میں سے ایک لقمہ کم کرنا ہے، یوں کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ تم کھانا چھوڑ دو گے یا کم کر دو گے، جس کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنی ولایت دے دے گا۔ تو یہ ہے کہ ایک دن کے اندر بندہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ کا ذکر بھی آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے جی، تھوڑا تھوڑا۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ بندہ مومن جو ہے اس کے لیے عام اور ضروری یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرتا ہے یا نیک عمل کرتا ہے تو استقامت کے ساتھ کرے۔ کیوں؟ اس لیے بخاری مسلم کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عمل چاہے چھوٹا ہو، نیک عمل آپ کوئی بھی کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو، ویسے نیک عمل چھوٹا ہوتا نہیں ہے لیکن ہم جس کو چھوٹا تصور کر رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں، تو عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن استقامت والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اگر ایک بندے نے 100 رکعت نفل پڑھ لیں ایک رات تو اگلے دن حضرت صاحب نے اٹھ کے تو فجر کی نماز ہی چھڑ دی تھی تو پھر وہ 100 نفلوں کا کی فائدہ ہوا؟ تو چاہے آپ 2 نفل پڑھ لیں، 10 دفعہ درود شریف پڑھیں لیکن روزانہ پڑھ لیں، 1 دفعہ درود پاک پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ استقامت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ 1 دفعہ درود شریف پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، 10 دفعہ درود پاک پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ 1 دفعہ درود شریف پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔
تو اللہ کا ذکر بھی اسی انداز سے کرنا ہے کہ استقامت ہو. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ایک دن 2 گھنٹے ہی بیٹھے رہے مسیطے تے کرتے ہی رہے تو اگلے دن نماز بھی پڑھنی ہے فرض, تو ایسا نہیں. استقامت ہونی چاہیے. اس کے بعد آگے چل کر سورہ ابراہیم ہے, اس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے جہاں ذکر فرمایا. پھر اس سے پہلے یہ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی, اچھی بات کی, نیکی کی بات کی. فرمایا کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہیں. یہ بھلائی کی نیکی کی مثال دی اللہ نے. اور فرمایا ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت, اور گندی بات کی مثال, بری بات کی, برے عمل کی مثال جیسے ایک گندا پیڑ کہ زمین سے اوپر سے کاٹ دیا جائے. ما لہا من قرار, اور اب اسے کوئی قیام نہیں. ٹھیک ہے, جڑ جہاں تک بھی جاتی ہے بالکل اوپر سے ختم ہو گیا تو ہر چیز گئی. ٹھیک ہو گئی, اس کو فائنلی ختم کر دیا جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوتی. لیکن جو اچھی بات ہے بھلائی والی ہے وہ قائم رہے. اسی لیے دیکھیں نا, نیک عمل ہے یا کوئی بھی نیک کام ہے, کسی نے بھی اس کی ابتدا کی ہے, آگے جہاں تک وہ معاملہ چلتا جائے گا, وہ 100 تک جائے, 1000 تک جائے, لاکھوں تک جائے, اس کا ثواب اس کی ابتدا کرنے والے کو ملے گا. یہ اسی وجہ سے تو این چیز نے گناہ کیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس گناہ کی ایجاد کی, اور جہاں جہاں تک وہ گناہ جائے گا تو پھر اس کا گناہ اس بندے کو بھی پہنچے گا جس نے اس کی ایجاد کی تھی. جیسے قتل ہے تو قابیل نے کی نا اس کی ابتدا. دنیا میں جب جب قتل ہوگا, جس نے قتل کیا اس کو تو سزا ملنی ہے, گناہ ملنا ہی ملنا ہے. جس نے ابتدا اس قابیل نے چونکہ قتل کی انہوں ہی فائدہ حصہ جائے گا. ٹھیک ہو گئی. آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے. کس شہر کو؟ مکہ المکرمہ کو. اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا. حالانکہ انبیاء معصوم ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں, لیکن اس کے باوجود یہ ان کا جملہ کہنا عاجزی اور انکساری پہ منحصر تھا. آگے پھر ان کی اولاد کے لیے. پھر آگے چل کر فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی, غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, جس میں کھیتی نہیں, تیرے حرمت والے گھر کے پاس. مکہ المکرمہ یہ اس وقت بیت اللہ شریف موجود تھا وہاں پر, لیکن سارے کا سارا وہ صحرائی علاقہ تھا, آبادی بالکل نہیں تھی, پانی وغیرہ اور دیگر خوراک وغیرہ کی کوئی معاملات نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو وہیں پہ چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس, اے ہمارے رب اس لیے میں نے ان کو تیرے گھر کے پاس چھوڑا کہ وہ نماز قائم رکھیں, تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے. پھر وہ آگے زمزم والا معاملہ ہوا, پھر وہ پانی چلا, لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے, انہوں نے دیکھے پرندے وہاں پر اڑ رہے ہیں, اور پرندہ ہمیشہ اسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ پانی ہو. وہ وہاں پر آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا, پھر وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر موجود ہے. وہاں آ کر پھر وہ آباد ہوئے, وہاں سے آبادی بڑھتے 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 آج آپ کے سامنے. اور جس وقت اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ تم بلاؤ میرے گھر کی طرف لوگوں کو, تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جیسے بندہ ہی کوئی نہیں, بلاوا کیوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تم آواز دو اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی طرف پھر آواز دی, لوگوں کو بلایا, اور کہتے ہیں کہ اس وقت جس نے لبیک کہا اللہ نے اس کو حج عمرہ کی سعادت عطا کی. جنہیں ایک بار گیا وہ ایک بار گیا, جنہیں 2 دفعہ گیا وہ 2 دفعہ, جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کو اللہ نے اتنی دفعہ حج عمرہ کی سعادت دی. اس میں ایک چیز نوٹ کریں
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو سب سے پہلی جو چیز بیان فرمائی وہ یہ تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھیں. ان کو اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہونے کی دعا دی. روٹی پانی کا معاملہ بعد سے، ہاں وہ دعا کی انہوں نے، لیکن وہ بعد میں فرمایا وارزقہم من الثمرات، اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے. کیوں؟ اس لیے لعلہم یشکرون، کہ شاید وہ تیرا احسان مانے. بالکل بھی بندہ لو لیول پہ چلا جائے اور کھانا پینا موقع دے اور ساری چیزیں، تو ایسا بھی نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام نے دنیا اور دنیا داری کو ساتھ لے کے چلے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف کیا کے پاس مسیحتے ہی باندھ ہوتے باقی وہ کھان پکانے والا کام ختم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے. ضروریات زندگی، ذریعہ معاش، یہ سارے کا سارا ساتھ چلتا ہے. اس سے کوئی بری نہیں ہو سکتا. یہ زندگی کا حصہ ہے، ضروریات زندگی ہے، یہ ساتھ چلنی چاہیے. مسئلہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم ضروریات کو اپنے اوپر مقصد بنا لیں، سنوار کر لیں، اور اصل جو مقصد ہے اس کو بھول جائیں. مسئلہ تمام ہے. یہ کھانا پینا، یہ ساری چیزیں ہماری ضروریات ہیں. یہ کمانا، یہ جاب، نوکریاں، یہ سب کچھ ہماری ضروریات ہیں، مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارا اللہ کی عبادت ہے. جبکہ ہم نے ضروریات کو مقصد بنا لیا اور جو مقصد تھا اس کو چھوڑ ہی دیا، اب مسئلہ خراب ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ جو ہم نماز میں تشہد کی حالت میں پڑھتے ہیں، فرمایا میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. اپنے لیے بھی عمل صالح کی دعا مانگ رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا سن لی. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدی، میرے والدین کو، وللمؤمنین، سب مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب پائے. کتنی سونی دعا ہے. یہ ہم ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں. اس میں ہم خود بھی شامل ہیں، والدین بھی، تمام مومنین بھی. تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد 14ویں پارے کی ابتدا ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، حافظ ہیں. ٹھیک ہے جی. دنیا کے اندر روئے زمین جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک کے لیے کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی محافظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہو سوائے قرآن کے. قرآن ایسی کتاب ہے جس کی محافظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرف پہ لیا. ٹھیک ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی فرمایا. اور آپ دیکھ لیں ہم مسلمانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال کی، 11 سال کی عمر میں وہ حفظ کر لیتے ہیں. کئی ایسے جو 5 سال 6 سال کی عمر میں بھی حفظ کر لیتے ہیں. بڑی کم مدت کے اندر وہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں. یہ محافظت کی بڑی واضح دلیل ہے. کہتے ہیں بادشاہ کا بڑا جابر قسم کا، اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں قرآن کو ختم کروں گا. اس کے لیے اس نے بڑے حفاظ جو ہیں انہیں شہید کروایا. تو ایک دفعہ جنگل میں جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر بیٹھ کر 2 حافظ نہ قرآن پڑھ رہے تھے. اس نے ان دونوں کو نکلوایا اور نکلوا کے ان کو کہا کہ ان کو قتل کرو. جب وہ قتل کرنے لگے تو وہ حفاظ جو تھے وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت تو نے بڑے حفاظ جو ہیں ان کو شہید کروا دیا اس نیت سے کہ قرآن ختم ہو. لیکن نال انہوں نے پھر ایک اور گال کی تھی، انہوں نے کہا تو اس دن ہمیں شہید کروا لے جو مرضی کر لے، لیکن تو ہمارے سینے سے قرآن کو نہیں نکال سکتا. تو کسی اور علم ہے ہی چیز ایسی، نہ اس کو چرایا جا سکتا ہے اور نہ اس کو چھینا جا سکتا ہے. تو یہ چیز ہے. بہرحال اللہ نے اس کی محافظت کا ذمہ اپنے اوپر. اس کے بعد آگے چل کر انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے آدمی کو بنایا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بجتی ہوئی پٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھا. انسان کی تخلیق دیکھنے کیسے ہوئی ہے تے آکڑ وے لوکالی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے میں تکبر آئے نا، غرور آ جائے، وہ اپنی تخلیق تے غور کر لے، بس وہ تکبر اتھے ہی آئے نا. اور یہ حقیقت بات ہے.
آگے چل کر 24ویں پارے میں اور پھر اور بھی مختلف پاروں کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مراحل بھی بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے نطفہ، پھر اس کے بعد خون، پھر خون سے وہ اپنا خون اپنا گوشت کا ٹکڑا، پھر اس کے آگے چل کر مختلف مراحل کے اندر انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور پھر اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو پیدا کتوں ہوتا ہے؟ اور پھر گفتگو کے اندر دیکھیں وہ کیسے کہتا ہے جی میرے والا بندہ ہی کوئی نہیں، یعنی اس کی آکڑ اتنی ہے، اس کا تکبر اور غرور اتنا ہے، حالانکہ حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو لہٰذا اس لیے اپنے آپ کو بندہ اتنا پھر اس کے بعد آگے چل کر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے ٹھیک کر دوں یعنی بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے خاص معزز روح ہوں دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، جتنے فرشتے تھے کلهم مجمعون، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ دیا، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال یا ابلیس، فرمایا ابلیس سے اللہ پاک نے، ہاں بھائی، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ ہو گیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں، کیوں؟ اس لیے خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار کارے سے تھی۔ بہنی آگے تھی، فرمایا قال فخرج، تو جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو جبریل امین کہنے لگے بھائی ایک اور سجدہ کر، سب کو کہا فرشتہ دو سجدے، تو کیا جی دوجا سجدہ کیوں کریے؟ فرمایا اس واسطے کر لو کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سانو یہ سزا دیتی جڑی شیطان کو دے دیتی۔ لو جی قیامت تک ان کے وہ ایک سجدہ تو وہ حکم تھا نا اللہ، دوسرا شکرانے کے طور پہ قیامت تک کے لیے نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہیں، اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ بیسیکلی رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری ہے۔ نماز کی سب سے بہترین جو اس کا رکن ہے نماز کا، اور سب سے اہم جو رکن ہے وہ سجدہ ہے، اس لیے کہ بندہ مومن اپنی بڑی معزز اور مکرم چیز کو، پیشانی کو رب کے بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری کی بہتری۔ باقی رہی بات آدم علیہ السلام کے معاملے کی، تو وہ تعظیم تھی۔ بیسیکلی اللہ نے دسیا سی کہ میں تسی اگر مینوں مان رہے، اور میں آپ کو بتاؤں شیطان کی بحث یہی تھی، وہ کہتا سی آنا تینوں مننا ہے، باقی اور کسی کو نہیں مننا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، جنہوں میں منوا رہا نا انہوں نہیں منو، اے ہی دین ہے۔ ہاں جی، آپ 19ویں پارے کا مطالعہ کریں، یقین کریں ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ انہوں نے مینوں نہیں منیا، فلاں قوم تھی مجھے نہیں مانا، نوح علیہ السلام کی قوم تھی مجھے نہیں مانا، لوط علیہ السلام کی قوم نے مجھے نہیں مانا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے مجھے نہیں، ایک باری بھی نہیں کیا، ہر جگہ یہی فرمایا کہ انبیاء کو جھٹلاتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی، سب سے پہلے شخصی اعتماد، پھر اس کے بعد دین ہے۔ اگر شخصی اعتماد نہیں تو دین بھی کوئی نہیں۔ ہاں جی، یہ شخصی اعتماد تھا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، 40 سال بیچ رہے، ٹھیک ہے جی، صادق اور امین کا لقب خود کفار نہیں دیا، اللہ نے تو جو آپ کو اعزازات دیے، نبوت عطا فرمائی، اور جتنے بھی فضائل و مناقب نبی علیہ السلام کو، اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ صادق اور امین کفار نے خود ہی کہا، تو بعد جب اعلان نبوت کیتا دیا انہوں نے کہہ لیا کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال تسی مینوں صادق اور امین کہندے رہے، تو ہن آ کے میں جھوٹ بولاں گا؟ کبھی سنا ہے میری زبان سے جھوٹ؟ منع کہا جی نہیں، آپ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں 40 سال جھوٹ نہیں نہ بولیا، تو میں ہن بھی جھوٹ نہیں بولا، میں سچ ہی کہہ رہا ہوں، اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول۔ سبحان اللہ۔ شخصی اعتماد اتنی حیثیت رکھتا ہے دین کے اندر۔ یہ جو ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، جتنی بھی احادیث کا، اس کے اندر یہ جو
ان ابی ان فلاں ان فلاں ان فلاں، یہ بھی شخصی اعتماد ہی ہے، ٹھیک ہے جی. فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے حدیث لی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے اس سے روایت کی، یہ بھی شخصی اعتماد ہے. اور اس پر پورا ایک علم ہے اسماء الرجال کا. احادیث کی دنیا کے اندر اسماء الرجال ایک علم ہے جو یہ پروف کرتا ہے کہ جس بندے نے حدیث کو روایت کیا وہ بندہ بڑا خاص ہے، عام نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ بندہ خاص ہے، اس کے ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے اور وہ حضور کے زمانہ کے اندر موجود تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ سچ بول رہا ہے. سبحان اللہ. یہ شخصی اعتماد یہ اسلام کا بڑا اہم جزء ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے